السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں ایک چینل دیکھ رہا تھا، یوٹیوب چینل، جناب ریحان اللہ والا کے نام سے یوٹیوب چینل ہے۔ ماشاءاللہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ اللہ پاک ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ان کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ بہت ہی اچھا انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا ہے۔ اس میں ایک ٹاپک میں نے نکالا کہ یوٹیوب چینل بنائیں اور کس ٹاپک پہ بات کریں یا کس ٹاپک پہ ہونا چاہیے۔ مجھے پھر اپنی بات یاد آ گئی، تو اسی لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ بہت مجھے خوشی ہوئی کہ آپ یوٹیوب چینل بنائیں۔ یوٹیوب چینل اس بات کا بنائیں کہ جس پر آپ کو جس کام میں مہارت بھی ہو اور اس میں شوق، لگن، جنون ہو۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ کافی جب یوٹیوب چینل بنانے والا تھا میں، تو سوچ رہا تھا کہ کس ٹاپک پر بناؤں۔ تو میں نے میسن کا کام بھی سیکھا، اس پہ بھی چینل بنایا تھا۔ تو اس پہ پھر کیونکہ شوق تھا، لیکن جو اللہ کا دین ہے وہ اس سے زیادہ محبت دینے والی چیز، دل کو راحت دینے والی چیز اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے سوچا کہ 10 سال 2000 سے لے کر 2010 تک علماء دیوبند علماء اہل حدیث، علماء دیوبند، علماء بریلوی اور علماء تشیع، ان کی تقاریر میں سنتا، ایک ٹاپک نکالا، اس پہ میں نے چاروں کو سنا کہ اس میں سے جو مثبت بات نکلتی اس کو میں لے لیتا۔ میں نے سوچا کہ آج کے بعد یہی یوٹیوب چینل بناؤں گا، اس پہ شیئر کروں گا کہ کوئی مسئلہ ہے، آپ ایگزامپل کے طور پہ لے لیں کہ نماز میں کندھے کے ساتھ کندھا ملانا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا، صف کو سیدھا کرنا مقتدیوں کے لیے علماء اہل حدیث کے ہاں، علماء دیوبند کے ہاں، علماء بریلوی کے ہاں، تینوں میں یہ مسئلہ مشترک ہے، یہ متفقہ مسئلہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں۔ تو اسی طرح شلوار ٹخنے سے اوپر کرنا نماز میں، تو اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں۔ ہاں اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ الگ بات ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے مسلک میں شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنا ہی ان کا دین ہے، ایسی بات نہیں۔ مسلکی تعصب سے ہٹ کر، مسلکی تعصب کی اینک اتار کر جب انسان بیٹھے تو بات اچھی ملتی ہے۔ اس کی مرضی ہے شہد کی مکھی بنے، چاہے وہ گند والی مکھی بنے۔ گندی مکھی گند پر بیٹھتی ہے، شہد کی مکھی جو ہے پھولوں پر بیٹھتی ہے۔ پورا جسم جو ہے صاف ستھرا چھوڑ کر وہ زخم پر ہی بیٹھتی ہے۔ تو آپ کی مرضی ہے، آپ گندی مکھی بنیں یا پھر شہد کی مکھی بنیں۔ شہد کی مکھی کا ذکر قرآن پاک میں ہے، تو گندی مکھی کا ذکر جو ہے وہ حدیث پاک میں ہے، لیکن اس کا ذکر دوسری طرح آیا ہے، شہد کی مکھی کی طرح نہیں آیا۔ تو میں دیکھتا، پھر کسی ٹاپک پہ اشکال ہوتا، علماء سے فیس ٹو فیس بھی ملتا، اور پھر جاتا نیٹ کیفے پہ، وہاں پہ ان کے ساتھ سارا دن میں بیٹھ کر ان سے
ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرواتا، ڈاؤن لوڈ کروا کے پہلے میں پیسے دیا کرتا تھا۔ میرے جنون کو دیکھ کر اس نیٹ کیفے والے نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک نیٹ کیفے کا جو کیبن ہے آپ مخصوص کر لیں، مختص کر لیں، آپ جب آئیں اپنی تقاریر جو ہیں لکھی ہوئی ڈاؤن لوڈ کریں، ڈاؤن لوڈ کر کے پھر ان کو MP4 کرنا ہے اور MP3 کرنا ہے تو وہ میں کر کے دوں گا۔ یہ 10 سال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ صبح میں مزدوری کرتا تھا اور شام کو عشاء کے بعد میں ٹیپ ریکارڈ، کیسٹ والے ٹیپ ریکارڈ ہوتے وہ پھر میں بیگ میں رکھتا، سائیکل ہوتی اس پہ چلا جاتا، نزدیک ہوتا پیدل چلا جاتا، وہاں پہ علماء کرام کی تقاریر بھی سنتا اور کیسٹیں بھی ریکارڈ کرتا۔ تو اس وقت شروع میں جب تھا وہ پھر کیڑے نکالنے کی نیت سے بیٹھتا کہ اس سے کوئی ایسی بات نکل آئے کہ میں ان پر تنقید کر سکوں۔ تو کچھ عرصے کے بعد سنتے سنتے مجھے چوٹ لگی کہ وقت بھی ضائع کرتا ہے اور نیند بھی خراب کرتا ہے اپنی، اس سے تو کیا سیکھ رہا ہے؟ تو مجھے جب چوٹ لگی تو پھر میں نے نیت کی کہ میں جب بیٹھوں گا اس نیت سے بیٹھوں گا عالم کے سامنے کہ کچھ بات سیکھنے کو مل جائے۔ پھر ایسے ہی ہوا الحمدللہ۔ پھر میں جو مسئلہ اختلاف ہوتا اس کو فیس ٹو فیس علماء کے پاس بھی جاتا، علماء دیوبند کے پاس، کیونکہ علماء بریلوی کے جو مسائل ہیں اعمال کے یہ مشترک ہیں علماء دیوبند کے، کیونکہ وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد ہیں اور یہ بھی۔ تو پھر میں ان کے پاس جاتا، کیونکہ یہ برداشت کرتے ہیں وہ برداشت کم کرتے ہیں، کیونکہ جیسے علماء اہل حدیث یا عوام الناس جو ہے، اہل حدیث عوام الناس ان بریلویوں کو برداشت نہیں کرتی، یہ مشرک ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، اسی طرح وہ بھی برداشت نہیں کرتے۔ ایک مسلمان کہتا ہے مجھے مشرک کہتے ہیں تو وہ پھر کیسے اچھا سمجھے گا؟ تو پھر جھجک محسوس کرتا میں ان کے پاس نہ جاتا، کیونکہ جب انسان جاتا ہے کسی کے پاس بہت مشکل ہے کہ کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر سوال کرنا، پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ٹوپی کیسی ہے، اس کی داڑھی کیسی ہے، یہ کس مسلک سے ہے، یہ ہمارے مسلک سے ہے یا پھر دوسرے مسلک سے ہے، یہ صرف تنقید کرنے آیا ہے یا مسئلہ سیکھنے آیا ہے۔ تو پھر اس پہ جو ہے بات دیکھنی پڑتی کہ کیسے بات شروع کرنی ہے، کیسے چلانی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک سب بھائیوں کو۔ اب دیکھیں جو مسٹیک ہیں میں نے بھی وہ اپنی دیکھی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں علماء اہل حدیث بھی بتاتے ہیں، لیکن عوام الناس کو اتنا ٹائم نہیں کہ وہ ان باتوں کو غور کریں، دیکھیں کہ جب ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم قیام میں کھڑے ہوتے وقت ایک تو سجدے کی جگہ پہ نہیں دیکھتے، کم لوگ ہیں جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں، وگرنہ جو نئے اہل حدیث ہوتے ہیں ان کو نہیں معلوم ہوتا، تو پھر وہ سجدے کی جگہ نہیں دیکھتے، وہ سامنے دیکھتے ہیں، اور جو پاؤں ہیں اپنی جسامت سے زیادہ پھیلا دیتے ہیں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر علماء اہل حدیث بہت تاکیداً فرماتے ہیں کہ اپنی جسامت سے باہر قدموں کو پھیلانا یہ دین کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ تو اسی لیے ان باتوں کو میں جب دیکھتا، میں پھر دیکھتا کہ علماء اہل حدیث جو ہے وہ امام جو ہے، مقتدی نہیں، امام جو ہے
ننگے سر آیا تو مجھ سے ٹوپی لے لی یا ٹوپی مجھے دے دی۔ میں غور کرتا، یار سنت ہے، نبی پاک کی سنت ہے تو ہمارے لیے سنت ہے اتار کر پڑھنا، تو امام کے لیے کیوں نہیں؟ مجھے بہت کوفت ہوتی، میں اپنا محاسبہ کرتا۔ اس دن سے میں نے کوشش کی، اس دن سے میں نماز ہو یا غیر نماز ہو، عام حالت میں ہو، میں ننگے سر نہیں گھومتا، کوشش کرتا ہوں کہ رومال ہو، عمامہ ہو یا ٹوپی ہو پہنتے ہو۔ دیکھتا کہ ہماری ننگے سر جو ہے نماز ہو جاتی ہے تو امام کی کیوں نہیں ہوتی؟ اتارا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامہ مبارک تھا، جو صحابی کا ہم حوالہ بھی دیتے ہیں کہ صحابی رسول سے پوچھا کسی نے، کیا ایسے بھی نماز ہو جاتی ہے؟ تو صحابی رسول نے کہا کہ تم جیسے نہ سمجھ لوگوں کو بات سخت ہے، لیکن میں وہ نہیں کہوں گا۔ علماء کہتے ہیں، میرے علماء سروں کا تاج ہے، کیونکہ میں طالب علم ہوں، سیکھنے والا ہوں، تاکہ بے ادبی بھی نہ ہو جائے۔ تو صحابی رسول نے سخت جملہ کہا، میں صرف اس بات کو ہلکا کر کے پیش کرنے لگا ہوں تاکہ اللہ پاک مجھے محفوظ فرمائے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جیسے لوگوں کو جن کو پتہ نہیں، ان کو مسئلہ سمجھانے کے لیے میں نے یہ عمامہ اتارا ہے، اسی لیے نماز پڑھی ہے، تاکہ تم کو پتہ چل جائے کہ نماز ننگے سر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ تو سنت تو نبی پاک کی ہے، اور وہ بھی امام الانبیاء تھے، امام تھے، صحابہ مقتدی تھے، اسی لیے امام کے لیے بھی سنت ہونی چاہیے۔ تو میں فکر کرتا، اس بات کو غور سے دیکھتا، تو اس دن سے میں نے یہ کپڑا پہننا شروع کر دیا کہ امام جب یہ لازم سمجھتا ہے کہ عمامے کے بغیر میں نماز نہ پڑھوں، وہ جس نیت سے کرتا ہے، لیکن میں نے ٹھان لی کہ بات اصل یہی ہے کہ کپڑا پہن کر نماز پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ باقی مسائل ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی ڈسکس کروں گا کہ میں نے کیسے جو ہے اس مسائل کو کس جستجو کے ساتھ اپنایا۔ اللہ پاک علماء اہل حدیث کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ذوق انہی کی طرف سے مجھے ملا ہے، اور علماء دیوبند کو بھی اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے خاص کر مولانا محمد الیاس مومن حفظہ اللہ تعالیٰ کو، جنہوں نے شد و مت کے ساتھ یہ مسائل بیان فرمائے ہیں، جس سے میری عقل کی کھڑکیاں کھول دی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں مسلکی تعصب سے محفوظ فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی مسائل بھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا کہ کیسے میں نے دیکھے اور اپنا محاسبہ کیا اور اس کو اپنانے کی کوشش کی۔ اللہ پاک ہمیں مسلکی تعصب سے بچائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن کر دوسروں کو اس نظر سے دیکھنا پرکھنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔